العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورفعنا لك ذكرك. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بڑی محبت کے ساتھ درود پاک. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بسلطوي في السمختصر. خشک ہونٹوں پہ ترانے آ گئے. خشک ہونٹوں پہ ترانے آ گئے. شادمانی کے زمانے آ گئے. خشک ہونٹوں پہ ترانے آ گئے. شادمانی کے زمانے آ گئے. بے قصوں کو پوچھتا ہی کون تھا. بے قصوں کو پوچھتا ہی کون تھا. بے قصوں کے ناز اٹھانے آ گئے. دی صدا روح الامین دفعتن. دی صدا روح الامین دفعتن کہ شاہدین جلوہ دکھانے آ گئے. دی صدا روح الامین دفعتن کہ شاہدین جلوہ دکھانے آ گئے. اور ہر طرف صلی اعلیٰ کی دھوم سے ہر طرف صلی اعلیٰ کی دھوم سے وجد میں سارے زمانے آ گئے. ہر طرف صلی اعلیٰ کی دھوم سے وجد میں سارے زمانے آ گئے. اور مکتا ہے دل کی ہر دھڑکن یہ کہتی ہے شکیل. دل کی ہر دھڑکن یہ کہتی ہے شکیل کہ مصطفیٰ ہم کو بچانے آ گئے. دل کی ہر دھڑکن یہ کہتی ہے شکیل مصطفیٰ ہم کو بچانے آ گئے. خشک ہونٹوں پہ ترانے آ گئے. شادمانی کے زمانے آ گئے. حاضرین محترم، اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والتسلیم کو وہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا کہ جتنے انبیاء و رسول کمالات معجزات شانیں لے کر آئے، اللہ تعالیٰ نے وہ سارے کے سارے کمالات اور معجزات اپنے محبوب علیہ السلام کو عطا فرما دیے. اور اس سے بڑھ کر کیا دیا کیا لیا وہ دینے والا خدا جانتا ہے، اور لینے والے محمد مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں۔ عاشقوں کے امام اعلی حضرت الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ کیا خوب فرماتے ہیں، معجزے انبیاء کو خدا نے دیے، معجزے انبیاء کو خدا نے دیے، پر معجزہ بن کے آیا ہمارا نبی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام رحم در میں حضرت سیدہ آمینہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نیند اور بیداری کی درمیانی کیفیت میں تھی کہ مجھے ہاتف سے آواز آتی ہے، انکی حملتی بخیر العالمین، آمینہ تیرے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کو معمولی حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے، میرے خاموں نے کہا حلیمہ بڑے بختوں والا بچہ لے کے آئی ہے، واللہ ہمارے تو وارے نیارے ہو گئے۔ حضرت حلیمہ کہتی کیا کیا برکات تھی، رات گزر جاتی ہے صبح ہوتی ہے، حضرت حلیمہ کی خوشی دیکھنے والی ہے، چہرہ چمک رہا ہے، دائیوں سے ملاقات ہوتی ہے، دائیاں کہتی حلیمہ ایک بات تو بتاؤ۔ میں نے پوچھا کیا بات ہے؟ حلیمہ تو راتوں رات امیر ہو گئی۔ میں نے کہا کس امارت کی بات کرتی ہو؟ راتوں رات خزانہ آ گیا۔ میں نے کہا کس خزانے کی بات کرتی ہو؟ حلیمہ راتوں رات تیرے پاس اتنا مال کہاں سے آ گیا؟ میں نے کہا کس مال کی بات کرتی ہو؟ حلیمہ دیکھ پورا قبیلہ جانتا ہے ہم تجھ سے زیادہ مالدار ہیں، کبھی ایسا نہیں ہوا رات ہم نے چراغ جلایا ہو پھر جلتا ہی چھوڑ دیا ہو۔ ہم نے دیکھا ہے، بار بار دیکھا ہے، کئی بار دیکھا ہے، ہر بار دیکھا ہے کہ تیرے گھر سے چراغ کی روشنی نکلتی رہی اور ساری رات روشنی نکلتی رہی۔ حلیمہ راتوں رات اتنی مالدار کیسے ہوگی؟ کوئی چوری کی ہے، کوئی ڈاکہ مارا ہے، اتنا کہاں سے آ گیا؟ یہ ساری رات تیرے گھر چراغ کیوں جلتا رہا؟ حضرت حلیمہ مسکرا کے جواب دیتی ہے، اے تانا دینے والی دائیو، یہ روشنی دنیا کے چراغ کی روشنی نہیں، یہ روشنی جو تم نے دیکھی ہے یہ چہرہ مصطفیٰ سے نکلنے والی روشنی کو دیکھا ہے۔ یہ روشنی جو تم نے دیکھی ہے یہ تو چہرہ مصطفیٰ سے نکلنے والی روشنی کو دیکھا ہے۔ حضرت حلیمہ کہتی ہے پھر کیا تھا؟ وہ خوشی تھی، وہ کیا تھا کہ دن عجیب ہو گئے، عجیب سے عجیب تر ہوتے چلے گئے، خوشی بڑھتی چلی گئی۔ حضرت حلیمہ فرماتی پہلے تو کبھی کبھار میں چراغ جلا لیتی، جب سے مصطفیٰ کریم علیہ السلام میرے گھر تشریف لائے میں نے چراغ جلانا ہی چھوڑ دیا، چراغ جلانا ہی چھوڑ دیا۔ حلیمہ چراغ نہیں جلاتی، فرمایا چراغ نہیں جلاتی۔ حلیمہ کیا کرتی تھی؟ تاریکی میں کیا کرتی؟ اندھیرے میں کیا کرتی تھی؟ رات پڑ جاتی کیا کرتی؟ حضرت حلیمہ خود فرماتی ہے میرے گھر میں ایک سے زائد کمرے تھے، ایک کمرے میں برتن پڑے ہیں، دوسرے کمرے میں کپڑے پڑے ہیں، تیسرے کمرے میں اور ضرورت کی اشیاء ہے۔ حضرت حلیمہ فرماتی میں چراغ نہ جلاتی تھی، رات کی تاریکی میں جس کمرے میں جانے کی ضرورت پیش آتی میں محبوب علیہ السلام کو اٹھاتی، جس کمرے میں اٹھا کے لے جاتی وہ کمرہ نور علی نور ہو جایا کرتا تھا، وہ کمرہ نور علی نور ہو جایا کرتا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں تشریف لے آئے، برکات کتنی ہیں، آقا علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، نبی کریم علیہ السلام کی جلوہ گری ہوتی ہے۔ پھر حضرت حلیمہ کہتی ہے برکات صرف میرے گھر تک محدود نہ تھی، اب پورے قبیلے کے لوگ دور دراز سے لوگ زیارت کے لیے بھی آ رہے ہیں، اور پرانے سے پرانا بیمار بھی آتا ہے، مرض پرانا ہو جائے پھر آدمی بھی تھک جاتا ہے، علاج کروا تھک جاتا ہے، عمر بڑھ جائے آرام کے چانس کم ہو جاتے ہیں، اب پرانے سے پرانے مرض والا حضرت حلیمہ کہتے وہ بھی میرے گھر آتے ہیں۔ حلیمہ تیرے پاس کیا دوا تھی، کیا دارو تھا، کیا تیرے پاس جادو تھا؟ حضرت حلیمہ کہتے میرے پاس کوئی کمال نہ تھا، کتنا پرانا مرض والا وہ میرے پاس آتا، میں محبوب علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کر جب اس کے جسم پر پھیر دیتی، ہاتھ بعد میں پھرتا تھا، اللہ شفا پہلے عطا فرما دیتا تھا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جلوہ گری ہوئی حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے وہ برکات کیا تھی، کہاں سالی تھی؟ میری بیٹی شیما اس کا نام ہے، وہ بکریوں کو چرانے کے لیے لے جاتی ہے، وہ محبوب علیہ السلام کو ساتھ لے جاتی ہے، رضائی بائی کو ساتھ لے جاتی ہے، حیرت کی انتہا، وہ دائیاں وہ باقی عورتیں ان کی بکریاں آتی ہیں، سبزہ نہیں ہے، کوئی چارہ نہیں ہے، بھوکی
واپس صبح سے شام تک کوئی سبزہ نہیں ہوگا، کیا چرے گی، کیا کھائیں گی، بھوکی واپس جاتی ہیں۔ لیکن میری بکریاں جاتی بھی دیر سے تھی، آتی بھی جلدی تھی، بھوکی نہیں آتی تھی پیٹ بھرا ہوتا تھا۔ وہ عورتیں کہتی بھئی کیا ہو گیا، حلیمہ کی بکریوں کا پیٹ بھرا ہوتا ہے، ہماری بکریاں کیوں خالی پیٹ آتی ہیں؟ وہاں لے جایا کرو جہاں حلیمہ کی بکریاں ہیں۔ جواب ملتا جاتی تو وہی ہے، لیکن پتہ نہیں حلیمہ کے پاس کمال کیا ہے کہ اس کی بکریاں جاتی ہیں، ان کے پیٹ بھرے ہوتے ہیں۔ حلیمہ تو ہی بتا دے یہ کمال کہاں سے لیا ہے؟ حضرت حلیمہ کہتی یہ کمال میرا نہیں ہے، یہ کمال ہے تو محمد مصطفیٰ کا کمال ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام کی رضائی بہن، گرمی بھی آ گئی، حضرت حلیمہ خود فرماتی ہے سخت گرمی تھی، دوپہر کا وقت تھا اور وہ بچہ میرے گھر میں نہیں تھا، میں تلاش کے لیے باہر نکلتی ہوں، دیکھا تو شیمہ اس کے ساتھ اس کا رضائی بھائی ہے۔ میں نے ڈانٹا کہ تو بڑی ہے، عمر تیری زیادہ ہے، اپنے رضائی بھائی کو ساتھ لے آتی ہے، چھوٹا بچہ ہے، گرمی ہے اور موسم کی شدت، آئندہ سے کبھی ساتھ نہ لانا۔ کہنے لگے اماں ایک بات نہ بتاؤں؟ بیٹا کیا بات ہے؟ اماں دھوپ کی بات کرتی ہے نا؟ ہاں بیٹا گرمی ہے۔ اماں موسم کی شدت کی بات کرتی ہے؟ ہاں تپش ہے۔ اماں ایک بات کہتی ہوں، حقیقت کہتی ہوں، بیٹا کیا بات ہے؟ فرمایا اماں تجھے دھوپ لگتی ہے؟ لگتی ہے۔ مجھے دھوپ لگتی ہے؟ لگتی ہے۔ اب تو دھوپ لگتی ہے، جب دھوپ ہوگی چھوٹے کو لگے گی، بڑے کو لگے گی، عورت و مرد سب کو دھوپ لگے گی۔ تو کیا کہنا چاہتی ہے؟ اماں سب کو دھوپ لگتی ہے لیکن میرے رضائی بھائی کو دھوپ نہیں لگتی۔ بھئی اسے دھوپ کیوں نہیں لگتی؟ کہنے لگی ای واللہ اماں مجھے اللہ کی قسم ہے میرے اس رضائی بھائی کو دھوپ نہیں لگتی، جہاں جہاں میرا رضائی بھائی جاتا ہے آسمان سے بادل سایہ کرتا چلا جاتا ہے۔ یہ نبی علیہ السلام کی برکات ہیں۔ آقا علیہ السلام تشریف لائے، کائنات کے اندر روشنی ہو جاتی ہے، محبوب علیہ السلام کی جلوہ گری ہوئی چار سو اجالا ہو جاتا ہے، وہ ظلمتیں ختم ہو جاتی ہیں، وہ تاریکیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ آج اس محفل میں آنے والوں یہ پیغام لے کر جانا، آقا علیہ السلام تشریف لائے، کائنات کا چپا چپا روشن ہو گیا، زمین روشن ہو گئی، آسمان روشن ہو گیا، جگمگ جگمگ دونوں عالم، کیسی ہے وہ ذات نہ پوچھو۔ نبی علیہ السلام کی جلوہ گری ہوئی ہر طرف روشنی ہو گئی۔ ایمان والے ہر آدمی نے دنیا چھوڑ کے جانا ہے، قبر کے اندر جانا ہے، قبر کے اندر انسان جاتا ہے، ماں ساتھ نہیں جاتی، باپ ساتھ نہیں جاتا، بھائی ساتھ نہیں جاتا، چچا ساتھ نہیں جاتا، کوئی دوست ساتھ نہیں جاتا، انسان تنہا ہوگا، وہ بند قبر ہوگی، وہاں کوئی لائٹ نہیں ہے، وہاں کوئی دیا نہیں ہے، وہاں کوئی روشنی نہیں ہے۔ ایمان والے اگر تو چاہتا ہے کہ تیری قبر روشن ہو جائے، ایک کام کرنا ہوگا، لجپال نبی آقا علیہ السلام سے پیار کرنا ہوگا، محبوب علیہ السلام سے محبت کرنا ہوگی، آقا علیہ السلام سے عشق کرنا ہوگا۔ ایمان والے یہی دولت ہے، تو قبر کے اندر جائے گا، تیری قبر میں اور تو کوئی نہیں جائے گا۔ جس نبی کا میلاد پڑھتا ہے نا، جس نبی کی نعتیں پڑھتا ہے، جس نبی کا ذکر سنتا ہے، جس نبی سے محبت کا دم پڑتا ہے، ایمان والے وہ نبی قبر میں ضرور تشریف لاتے ہیں۔ آقا علیہ السلام جب دنیا کے اوپر تشریف لائے، کائنات کا چپا چپا روشن ہو گیا، پھر یقین رکھنا لجپال نبی آقا علیہ السلام کی قبر میں جلوہ گری ہوگی، آمد مصطفیٰ سے قبر بھی نور علی نور ہوتی چلی جائے گی۔ بس اپنے محبوب علیہ السلام سے عشق کیجئے، آقا علیہ السلام سے محبت کیجئے اور یہ پیغام لے کر جانا، اس پیغام کو یاد رکھنا، عشق مصطفیٰ کی ایک شمع جلالو دل میں، عشق مصطفیٰ کی ایک شمع جلالو دل میں، بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہوگا۔ قبر میں روشنی چاہتے ہو، محبوب علیہ السلام سے پیار کرنا ہوگا، اپنے نبی سے عشق کرنا ہوگا، آقا علیہ السلام کی سنتوں کو اپنانا ہوگا۔ آج ہمارا چہرہ محبوب علیہ السلام کی سنت کے مطابق ہو، ہمارے سر پہ عمامہ ہو، آقا علیہ السلام کے لباس جیسا ہمارا لباس ہو، ہمارا کھانا، ہمارا پینا، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا چلنا نبی علیہ السلام کی سیرت کے مطابق ہو۔ ایمان والے پھر یقین رکھنا دنیا میں بھی کامیابی ہے، پھر قبر میں بھی کامیابی ہے اور حشر میں بھی کامیابی ہے۔ نبی علیہ السلام کا ذکر ہوتا رہے، یہ ذکر ہی ایسا ہے، ایمان والا چاہتا ہے بس یہ ذکر ہوتا رہے، پھر وقت گزرتا رہے، نبی علیہ السلام کی یاد میں بیٹھے رہے، باتیں ہوتی رہے، سرمایہ جاں ہیں شہ ابرار کی باتیں۔
سرمایہ جاہیں شہ ابرار کی باتیں کس درجہ سکون دیتی ہیں سرکار کی باتیں. سرمایہ جاہیں شہ ابرار کی باتیں کس درجہ سکون دیتی ہیں سرکار کی باتیں. جی چاہے کہ ہر آن کروں ذکر پیغمبر، جی چاہے کہ ہر آن کروں ذکر پیغمبر، ہوتی رہے کونین کے سردار کی باتیں. وما علیہ